اللہ سبحانہ و تعالی نے جنات اور انسان کو پیدا صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ یعنی میرا اور آپ کا مقصد اس دنیا میں آنے کا نہ اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا کرنا ہے، نہ اپنے لیے بڑے بڑے گھر اور محلات بنانے ہیں، نہ دنیاوی تعلیم کے خاطر 22، 25، 30 سال دھکے کھانے ہیں اور پھر اس صورت میں ہم نے جاب کرنی ہے کہ ہماری لائف بہتر ہو جائے۔ نہ یہ ہمارا مقصد ہے، نہ یہ مقصد ہے کہ ہمارا کاروبار اور تجارت اچھی ہو جائے، اور نہ زندگی کا یہ مقصد ہے کہ ہماری عزت ہو، لوگ ہماری قدر کریں، ہماری شہرت ہو، لوگ ہمارا نام سن کر ہمارے پاس چل کے آئیں۔ یہ مقصد نہیں۔ مقصد پھر کیا ہے؟ مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم صل وسلم على نبینا وحبیبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج اس نشست میں ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 27 کا محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آغاز کرنے جا رہے ہیں، خلاصہ مضامین قرآن کے اعتبار سے۔ اس سے پہلے والی نشست میں پارہ نمبر 26 کو مکمل کیا تھا۔ آئیے باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ سورۃ الذاریات کا مسلسل سے مطالعہ جاری اور ساری ہے، اور رکوع نمبر 2 ہے، اور جس کا مضمون ہے کہ مجرم قوم کے جرائم اور ان پر عذاب کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الذاریات کے اس رکوع میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب فرشتے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے معجزانہ ولادت کی بشارت دی، اس کے بعد اسی رکوع میں قوم لوط، آل فرعون، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم نوح کے جرائم اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ ہے۔ رکوع نمبر 3 میں مزید آگے بڑھیں تو انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنات اور انسان کو پیدا صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ یعنی میرا اور آپ کا مقصد اس دنیا میں آنے کا نہ اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا کرنا ہے، نہ اپنے لیے بڑے بڑے گھر اور محلات بنانے ہیں، نہ دنیاوی تعلیم کے خاطر 22، 25، 30 سال دھکے کھانے ہیں اور پھر اس صورت میں ہم نے جاب کرنی ہے کہ ہماری لائف بہتر ہو جائے۔ نہ یہ ہمارا مقصد ہے، نہ یہ مقصد ہے کہ ہمارا کاروبار اور تجارت اچھی ہو جائے، اور نہ زندگی کا یہ مقصد ہے کہ ہماری عزت ہو، لوگ ہماری قدر کریں، ہماری شہرت ہو، لوگ ہمارا نام سن کر ہمارے پاس چل کے آئیں۔ یہ مقصد نہیں۔ مقصد پھر کیا ہے؟ مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں اللہ کا غلام ہو کے چلوں، آپ اللہ کے غلام بن کے چلیں۔ ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، مانے یا نہ مانے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پھر میں بھی اور آپ بھی کامیابی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں ایسی کامیابی ملے جس میں کوئی ناکامی نہ ہو، تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان لیں۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مان لی تو پھر وہ آخرت اللہ ہمیں دے گا اور اس میں وہ بدلہ دے گا جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے بھی حدیث بخاری اور مسلم کی آپ کو میں سنا چکا ہوں کہ جب قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں جنتیوں کو داخل فرمائے گا تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک موت کو لایا جائے گا، اس کے مینڈا کی صورت میں، اور پھر یہ ہے کہ موت کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا
ذبح کر دے گا۔ اس طرح سے اللہ فرمائے گا کہ جنت کے لوگ جنتوں میں رہیں اور جہنمیوں والے لوگ جو جہنم میں رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دائمی نعمت نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر چلنے کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ جو بلند و بالا آسمان، وسیع و عریض زمین بنائی، وہ اللہ کائنات کو مزید وسعت دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے ہر شے کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا، جس طرح زمین و آسمان کا جوڑا ہے اسی طرح آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کا جوڑا ہے۔ آخرت کی زندگی میں سرخرو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اپنا مقصد زندگی پورا کریں۔ یقیناً زندگی میں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں اور آپ اپنی تمام کی تمام صلاحیتیں صرف کر دیتے ہیں تاکہ اس مقصد کو ہم اچیو کر لیں۔ اگر وہ مقصد اچیو نہیں ہوتا تو پھر زندگی میں ذرا سا جو ہے وہ ایک معاملہ رہ جاتا ہے کہ اس مقصد کو اگر میں نے اچیو نہیں کیا تو ظاہر ہے اپنی جگہ اپنے ذہن کے اعتبار سے نقصان ہوتا ہے۔ انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت یعنی زندگی کے ہر گوشے میں ذوق اور شوق سے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بڑا خوبصورت شعر ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی وہی زندگی ہے جو اللہ کی بندگی میں گزرے، اور وہ زندگی نہیں جو اللہ کی بندگی میں اور رسول کی اطاعت میں نہ گزرے، وہ زندگی کا نام دینا بھی بے مقصد ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الطور کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورۃ الطور میں کافروں کے لیے پرجلال وعید کا تذکرہ ہے۔ رکوع نمبر 1 میں نیک اولاد اور جنت میں ساتھ ہونا اس کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس رکوع میں حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بدترین عذاب کی وعید ہے، اور اس کے برعکس پرہیزگاروں کے لیے نعمتوں والی جنت کی بشارت ہے۔ جنت میں نیک انسان کو اس کی نیک اولاد کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اگر کسی کے اعمال کی کمی کی وجہ سے اس کا درجہ جنت میں نیچے ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے اس کا درجہ بڑھا کر اوپر کر دیں گے، اور بڑھا کر اوپر کر دیں گے، اوپر والوں کے ساتھ کر دیں گے، اور جنتی کہیں گے کہ ہمیں یہ انعام اس لیے ملا ہے کہ ہم اپنے گھر میں غافل نہیں تھے بلکہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جہنم کے آگ سے اور جہنم کے عذاب سے بچائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا گستاخانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیظ و غضب کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اس رکوع میں کہ بڑے جلالی اسلوب میں مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن، مجنون اور شاعر ہونے کا بہتان لگا رہے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ یہ عقل کے اندھے غور کریں، کیا ایسے پاکیزہ کردار اور اعلیٰ اخلاق کے حامل ہستی کاہن، مجنون اور شاعر ہو سکتی ہے؟ انہیں چیلنج دیا گیا کہ اگر قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو پھر وہ بھی مقابلے میں قرآن جیسا کلام بنا کر دکھائے۔ ان سے للکار کر پوچھا گیا کہ کائنات کس نے بنائی؟ خود ان کے ذات کو کس نے بنایا؟ کیا وہ خود ہی اپنی خالق ہے؟ اگر وہ ہر دھرمی سے باز نہ آئے تو عن قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب انہیں گھیر لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت اللہ کی نظر کرم ہے۔ مخالفین کے اعتراضات کو صبر و تحمل سے برداشت کیجیے اور ان کے برے انجام کا انتظار کیجیے۔ اطمینان قلب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کیجیے۔ اب مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر اس کے بعد سورۃ النجم کا آغاز ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی بے مثال
قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ وہ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دراصل اللہ کی عطا کردہ ہدایت کا مظہر ہے۔ قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے جو بندوں تک دو راویوں کے ذریعے پہنچا، ایک ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ ان کی ملکوتی شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ زمین پر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات نازل فرمائی، اس وقت پورا افق حضرت جبرائیل علیہ السلام جبرائیل امین کو وجود سے چھپ رہا تھا۔ دوسری مرتبہ شب معراج میں جب وہ آسمانوں پر بیری کے ایک ایسے درخت کے پاس ظاہر ہوئے جو جنت کے قریب ہے، اور اس بیری پر اس وقت اللہ کے انوار تجلیات کے عظیم مظاہر چھائے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور آیات الہی کا بھی مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاہدہ خوب جم کر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بھرپور حوصلہ نظر تھا، البتہ نگاہوں نے ادب و احترام کا پورا لحاظ رکھا۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ کر سکے گا کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں مشرکین مکہ کے اس دعوے کی تردید کی گئی کہ فرشتے ان کی سفارش کریں گے، اور واضح کیا گیا کہ سفارش ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی کی اجازت سے، اور اس کے حق میں جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی پسند فرمائے گا۔ روز قیامت اصل فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا، برے لوگوں کا برا انجام ہوگا، اس کے برعکس جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے ہر صورت سے بچتے ہیں انہیں بخشش اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر انسان کی نیکی سے واقف ہے، لہٰذا نیکیوں کی تشہیر نہ کیا کریں، دکھاوے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ بات ہے کہ جب بھی آپ نیکی کریں تو اس کی 2 صورتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اس میں بنیادی طور پر آپ جو نیکی کر رہے ہیں اس پر اللہ کی رضا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کسی کو بطور تنبیہ کے یا بطور نصیحت کے آپ اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ نیکیاں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے تو یقیناً کیجیے، اس میں کوئی حرجی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کر ہی اس لیے رہیں کہ تاکہ میری نیکیوں کی تشہیر ہو، میری ریاکاری لوگوں کے سامنے آ جائے کہ میں کتنا نیک ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں پانچوں کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور ساتھ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہ میری اوابین قضا ہوتی ہے نہ میری چاشت قضا ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے دیگر نوافل بھی پڑھتا رہتا ہوں، اور دیگر بھی میری نیکیاں ہیں جو میں کرتا رہتا ہوں۔ تو اس طرح کی نیکیاں صرف اس وجہ سے تشہیر کرنا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، کہ لوگ کہیں یار یہ بہت نیک انسان ہے، اس وجہ سے کرنا، اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، میں بڑا نیک انسان ہوں، تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ جو نیکی کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کو کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ یہ ہے اصل بات۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز ہے، انسان کا عمل اس کے کام آئے گا۔ اس حوالے سے تیسرے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ عنقریب تمام انسانوں کے اعمال اللہ کے عدالت میں پیش ہوں گے، اور اللہ ہر انسان کو اس کی اچھی یا بری کوشش کا پورا بدلہ دے دے گا۔ واضح کیا گیا کہ انسان سراپا اللہ کے اختیار میں ہے، خوشی، غمی، زندگی، موت، خوشحالی یا تنگ دستی دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی نے سابقہ قوموں کو ان کی سرکشی پر ہلاک کیا، خیر اسی میں ہے کہ
کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور پوری زندگی میں اس کی فرمانبرداری اختیار کرو۔ اس کے بعد سورۃ القمر کا آغاز ہے، اور جس میں قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا۔ اس میں خوبصورت ترین آیات مبارکہ ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اچھا جی، پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے، واضح نشانیاں دے کر بھی حق کو جھٹلا رہے ہیں، لہٰذا انہیں دنیا اور آخرت میں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد نے بھی ایسی روش اختیار کی۔ قوم نوح کو اللہ سبحانہ وتعالی نے زبردست طوفان اور قوم عاد کو تیز آندھی کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس نصیحت کو حاصل کرے۔ قرآن حکیم ایسی مشکل کتاب نہیں جسے صرف علماء کرام ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جن کے بارے میں خود قرآن کا تبصرہ ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ آل عمران آیت 164۔ قرآن فرماتا ہے ہدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا قرآن کریم؟ قرآن کریم بڑے سادہ اور عام فہم اسلوب میں ایک انسان کو آگاہ کر رہا ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، اور فرمایا البتہ قرآن کی تفسیر کرنے یا اس سے احکامات اخذ کرنے کے لیے چند بنیادی علوم سیکھنا ضروری ہے، اور یہ سعادت علماء کرام ہی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے، جس میں قوم ثمود اور قوم لوط پر عذاب کا تذکرہ ہے۔ قوم ثمود کو اللہ سبحانہ وتعالی نے شدید زلزلے سے ہلاک کیا، اور قوم لوط پر اللہ کا عذاب 3 قسطوں میں آیا۔ پہلے ان کو اندھا کر دیا گیا، اس کے بعد ان کی بستیوں کو الٹ کر دیا گیا، اور پھر ان پر تیز ہواؤں کے ذریعے کنکریوں کی بارش برسائی گئی۔ ہم جنس پرستی کا مکروہ جرم کرنے والے ایسے ہی بدترین سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے، فرمایا گیا اس میں کہ آل فرعون پر عذاب کے ذکر کے بعد آگاہ کیا گیا کہ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی اپنے کیے کا وبال پا کر رہے گی۔ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، عنقریب وہ ہزیمت سے دوچار ہوں گے۔ روز قیامت انہیں منہ کے بل جہنم کی آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ انسان کا ہر عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھا جا رہا ہے، اور اسی کے مطابق اسے بدلہ ملے گا۔ متقی اللہ کی قربت کے مقام پر ہوں گے اور جنت کے مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن کا آغاز ہے۔ سورۃ القمر کا مکمل اور تکمیل کا حصہ الحمدللہ کامیاب ہو گئے اس میں۔ اب سورۃ الرحمن کا آغاز ہے۔ سورۃ الرحمن رکوع نمبر 1 میں قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کے پہلے رکوع میں قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر کر کے واضح کیا گیا۔ اللہ کی چوٹی کی شان ہے کہ صفت رحمان، چوٹی کا علم ہے علم قرآن، چوٹی کی مخلوق ہے انسان، اور انسان کی چوٹی کا وصف ہے قوت بیان۔ اعلیٰ شے کا استعمال بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ انسان کی صفت بیان کا اعلیٰ ترین استعمال ہے قرآن حکیم کا سیکھنا سکھانا۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف مذاہب قدرت کا تذکرہ کر کے توجہ دلائی گئی۔ کائنات کی ہر شے میں توازن ہے۔ یہ توازن اس بات کا پیغام دے رہا ہے ہم بھی اپنے جملہ معاملات میں توازن کا پہلو قائم رکھیں اور انتہا پسندی سے اجتناب کریں۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے، جس میں انسانوں اور جنات کی بے بسی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا اس رکوع میں ارشاد ہوا کہ مظاہر قدرت بڑے حسین ہیں لیکن فنا ہونے والے ہیں۔ ان میں کھو کر غافل نہ ہو جانا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کا رخ انور اپنی پوری آب و تاب اور جمال و جلال کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا۔
اس ہستی کے ساتھ مسلسل لو لگا کر ہم بھی دائمی رحمت اور سکون اور نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ انسانوں اور جنات کو ان کی بے بسی سے آگاہ کیا گیا، چیلنج دیا گیا کہ تم اگر خود کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو تو کائنات کی حدود سے نکل کر دکھاؤ۔ جو ایسا کرے گا اسے آگ اور دھوئیں سے لبریز شعلوں سے جلا دیا جائے گا۔ پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اور اس روز مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، انہیں سر کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہاں انہیں دہکتی ہوئی آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے، بلکہ رکوع نمبر 3 ہے، اور رکوع نمبر 3 میں 2 طرح کی جنتوں کا بیان ہے۔ فرمایا گیا اس رکوع میں اصحاب علیمین اور مقربین کی جنتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اصحاب علیمین اور سعادت مند جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی جنت میں باغات انتہائی گھنے ہوں گے، چشمے بہہ رہے ہوں گے، ہر طرح کی میووں کی کثرت ہوگی، اور ان کی بیویاں شرم و حیا کے پیکر اور موتی مونگوں کی طرح حسین ہوں گی۔ مقربین وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کی جنت میں باغات انتہائی گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، میوے کھجوریں اور انار کثرت سے ہوں گے۔ ان کی بیویاں نیک سیرت حوریں ہوں گی جو خیموں میں مکین ہوں گی، تاکہ پردے اور شرم و حیا کے اقتدار ملحوظ رہے۔ وہ نفیس بچھونوں پر ٹیک لگائے تشریف فرما ہوں گی، بلا شبہ بہت ہی بابرکت ہیں اس رب کریم کی نام جو بڑے عظمت کا حامل اور کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو سورۃ الواقعہ کا آغاز ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں انسانوں کے احوال کا تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا پہلے رکوع میں فرمایا گیا کہ انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ خبردار کیا گیا کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ اس روز کئی لوگ جو دنیا میں بڑے سمجھنے جاتے دیتے سمجھے جاتے تھے، اپنے جرائم کی پاداش میں ذلیل ہو کر پست ہو جائیں گے، اور بہت سے لوگ جو دنیا میں نمایاں نہ تھے اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے بلند مقامات پر فائز ہوں گے۔ تمام انسان 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ایک مقربین جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، دوسرے اصحاب الیمین جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور آسان حساب کے بعد وہ جنت میں جائیں گے، تیسرے اصحاب الشمال جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور یہ جہنم کا نوالا بنیں گے۔ پھر اس رکوع میں مقربین اور اصحاب الیمین کو ان کی جنتوں میں عطا کی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقربین بندوں اور اصحاب الیمین بندوں میں شامل فرمائے، اور اصحاب الشمال لوگوں سے ہمارا جو ہے واسطہ نہ پڑے، اس سے اللہ ہمیں بچائے اور ہمیں اصحاب الیمین اور مقربین بندوں والے اعمال بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے، جس میں اصحاب الشمال کا برا انجام کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں ان عذابوں کا بیان ہے جن کا اصحاب الشمال جہنم میں سامنا کریں گے۔ یہ بد نصیب دنیا میں آسودہ حال تھے، بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ کی 4 عظیم قدرتوں کا بیان سوالیہ اسلوب میں ہے۔ رحم مادر میں انسان کی تخلیق کون کرتا ہے؟
بیج کو پھاڑ کر کھیتی کون اگاتا ہے؟ بادلوں سے بارش کون برساتا ہے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے آگ کس نے بنائی؟ بلا شبہ یہ تمام قدرتیں اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے، جس میں موت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ اس رکوع میں قرآن کریم کی عظمت کا بیان بھی ہے۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں بڑے پاکیزہ فرشتوں کی تحویل میں ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس عظیم کتاب کے حقوق کی ادائیگی میں اکثر انسان سستی کرتے ہیں، اکثر اس کی قولی یا عملی تکذیب کا جرم کرتے ہیں۔ پھر انسان کی موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ موت کے وقت اس کی جان حلق کے قریب آ کر پھنس جائے گی، مرنے والا تڑپ رہا ہوگا اور عزیز اقارب قریب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، اور اگر ہم بڑے ہی با اختیار ہیں تو مرنے والے کی جان کو اس کے جسم میں دوبارہ لوٹا دیا کریں، لیکن ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی اور موت کا کل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر مرنے والا مقربین میں سے ہوتا ہے تو یہ جنت کی ہواؤں اور خوشبوؤں سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اگر مرنے والا اصحاب الیمین میں سے ہوتا ہے تو اسے فرشتے سلامتی کی بشارت دیتے ہیں۔ اگر مرنے والا گمراہ اور حق کا باقی ہوتا ہے تو اسے کھولتے ہوئے پانی اور دہکتی ہوئی آگ میں جانے کی خبر دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے اور جہنم سے محفوظ فرمائے۔ یاد رہے کہ 3 گروہوں کا یہاں تذکرہ ہوا ہے۔ نمبر 1 مقربین، نمبر 2 اصحاب الیمین، نمبر 3 اصحاب الشمال۔ یعنی جو مقربین ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو جنت کی نعمتیں اور جنت کی ہوائیں ان کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرا جو گروہ ہے وہ، یا دوسرا گروہ نہ بھی ہو، دوسرا آدمی ہو جو اصحاب الیمین والا ہو، نیک آدمی ہو، تو اسے نیک فرشتے سلامتی پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسرا آدمی وہ ہوتا ہے جو حق کا باغی ہوتا ہے، اور وہ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو جہنم کے وہ فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس کا استقبال کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے اور جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کا آغاز ہے، اور سورۃ الحدید دینی تقاضوں کا جامع بیان اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور دین اسلام کے اصل میں 2 تقاضے ہیں، ایمان اور انفاق۔ ایمان نمبر 1، نمبر 2 انفاق۔ اب اس کو سمجھ لیجئے۔ اس رکوع میں ذات و صفات باری تعالیٰ بڑی شان کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت 2 بار بیان کی گئی۔ وہ بادشاہ حقیقی ہے۔ لوگ اللہ کے خالق و رازق تو مانتے ہیں، لیکن بادشاہ حاکم تسلیم کر کے اس کی عطا کردہ شریعت نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اسی رکوع میں دین کے 2 تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایمان حقیقی اپنے دلوں میں پیدا کرو، ایسا ایمان جو تمہارے کردار میں نظر آئے اور تمہارا حال بن جائے۔ دل میں ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے قرآن حکیم۔ اس پر غور و تدبر سے انسان کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں جس شے پر عارضی اختیار عطا کر رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں لگا دو۔ جو لوگ دین کی مغلوبیت کے دور میں اللہ کی راہ میں مال لگاتے اور محنت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت اونچے درجات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یعنی 2 چیزیں آپ سمجھ لیں، اپنی صلاحیتیں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے اور پھر اس کو پھیلانے میں لگائیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو عارضی اختیار دیا یعنی مال کا، وہ عارضی اختیار بھی اللہ کے راستے میں لگائیں، یعنی مال خرچ کریں۔ تو یہ 2 تقاضے اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے ہیں۔ مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 2 ہے دین کے تقاضے ادا نہ کرنے کی سزا۔ دوسرے رکوع میں دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے
مال خرچ کرو. یہ خرچ اللہ کے ذمہ قرض ہے جسے وہ بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا. اس کے بعد پل صراط کا نقشہ کھینچا گیا. یہ پل صراط ایک تاریک راستہ ہے اور فرمایا جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے دین کے تقاضے ادا کرنے اور دونوں دین کے تقاضے ادا کرنے والے دونوں دین کے تقاضے ادا کرنے والے دو نوروں کی روشنی میں پل صراط کا تاریک مرحلہ عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائے گی. ایمان کا نور ان کے سامنے ہوگا اور دین کی خدمت کا نور ان کے دائیں طرف ہوگا. دین کے تقاضے ادا نہ کرنے والے منافق قرار پائیں گے. وہ نور سے محروم رہیں گے اور ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گرا دیے جائیں گے. اہل ایمان کو پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم نے دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں اہل ایمان پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، لیکن تم مال اولاد کے فتنے کا شکار ہو گئے. دین کے تقاضے ادا کرنے کے حوالے سے انتظار کرتے رہے، پھر شک میں پڑ گئے. شیطان نے تمہیں بخشش کی امیدیں دلا کر دھوکہ دے دیا. اب تمہارا حشر جہنم میں کافروں کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد جھنجھوڑا گیا. کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دلوں پر رقت طاری ہو اور وہ منافقت کے برے انجام سے بچنے کے لیے دین کے تقاضے ادا کریں؟ آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. اس سے دل سے منافقت نکل جاتی ہے اور ایمان کی دولت ملے گی اور تم اللہ کے ہاں صدیق اور شہداء کے درجات پاؤ گے. جناب اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز ہے اور اس میں دنیاوی زندگی کے 5 ادوار بتائے گئے. انسان کی دنیاوی زندگی کے 5 ادوار کا ذکر ان دلچسپیوں کے ساتھ کیا گیا ہے جو انسان کو اپنے اندر جذب کر کے دینی تقاضوں سے غافل کر دیتی ہے. یہ 5 ادوار ہیں: بچپن کا معصومانہ کھیل. بچپن کا معصومانہ کھیل نمبر 1. نمبر 2 لڑکپن میں کھیل تماشا اور تفریحات کی لذت. نمبر 3 جوانی زیب و زینت کا اہتمام. نمبر 4 ادھیڑ عمر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ اور بڑھاپے میں مال اولاد کی کثرت کی ہوس. اور اسی طریقے سے دنیا زندگی بالکل کھیتی کی مانند ہے جو بڑھتی ہے عروج کو پہنچ جاتی ہے لیکن پھر بھی زرد ہو کر خشک ہو جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر مٹی میں مل جاتی ہے. کھیتی خاتمہ کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہوگی لیکن انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اپنے اعمال کا صلہ پانا ہے. عقل مند ہیں وہ لوگ جو دنیا کی رعنائیوں میں کھونے کی بجائے آخرت میں بخشش اور جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد دنیا کی ان حوادث کی حقیقت بیان کی گئی جن کا اثر لے کر انسان دین کے تقاضوں سے غافل ہو جاتا ہے. یہ حوادث انسان کے صبر یا شکر کا امتحان بن کر آتے ہیں. امتحان میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو مسائل پر صبر کرے اور کامیابیوں پر اترانے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرے. اور اسی طریقے سے آخر میں بیان کیا گیا کہ تمام رسول دنیا میں اس لیے آئے تاکہ معاشرے میں عدل قائم ہو. عدل کے قیام میں مفادات پرست عناصر رکاوٹ بنتے ہیں. انہیں پہلے تبلیغ کے ذریعے سمجھانے کا حق ادا کرو. اگر وہ نہ مانے تو ان کے علاج کے لیے اللہ نے لوہا عطا فرمایا. لوہے کی طاقت کے ذریعے سے ظالموں کو سر کچل دو اور وہ قیام عدل کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو مٹا دو. اس کے بعد رکوع نمبر 4 کا بیان ہے اور رکوع نمبر 4 ہے جس میں دینی تقاضوں سے فرار ہونے کی راہ کے حوالے سے تذکرہ ہے. فرمایا کہ رہبانیت یعنی ترک دنیا کو دینی تقاضوں سے فرار کی راہ قرار دیا گیا اور ایسا کرنے والوں کی مذمت کی گئی. دنیا میں رہو، باطل قوتوں کے خلاف جہاد کرو اور انہیں شکست دے کر عدل کا نظام قائم کرو. عیسائیوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ رہبانیت کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی پیروی کرے. اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور اپنے عظیم فضل سے دوہرا اجر عطا فرمائے گا.
الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ پارہ نمبر 27 مکمل ہوا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ پارہ نمبر 28 اگلی نشست میں آپ کے سامنے خلاصہ مضمون بیان کیا جائے گا.